کتنا سخت ہے وہ اللہ اس علی کی ولایت کے معاملے میں۔ آپ کی سماعتیں، میں یہ نہیں کہتا میرے ساتھ نہیں، بالکل میرے ساتھ شامل ہیں، لفظ رکھنے لگوں آپ کے سامنے، جو محنت کی قدر کرتے ہیں مجھے وہ چہرے نظر آ جائیں گے۔ اتنا سخت ہے وہ اللہ علی کی ولایت کے معاملے میں کہ بندے نے علی کا انکار کیا اور خدا پتھر مارنے لگ گیا۔ ہائے ہائے، اللہ جانے کس نے میرا نفس سمجھا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بندے نے انکار کیا اور اللہ پتھر مارنے لگ گیا۔ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے قرآن کی آیت، اور یہ اللہ اس آیت میں اس نبی سے مخاطب ہے جسے سارے قرآن میں کبھی یا ایھا المدثر کہتا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہتا ہے، کبھی کملی والا کہتا ہے، کبھی محمد کے قدموں کی قسمیں قرآن میں کھاتا ہے۔ لیکن جب علی کی ولایت کی باری آئی پھر اتنا سخت لہجہ ہو گیا، فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرا رسول۔ آج عہدے سے یاد کر رہا ہے، اے میرا رسول، اگر تو نے یہ کام نہ کیا میری رسالت پہنچائی ہی نہیں۔ آج بندے کہتے ہیں یہ شیعہ پاگل ہیں، یہ علی سے شفاعت مانگتے ہیں، علی کوئی شفاعت کر سکتا ہے؟ شفاعت کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ آؤ مسلمانوں، ہم تمہیں قرآن سے بتاتے ہیں کہ علی کے پاس کون سا اختیار ہے، کیونکہ دنیا کے مذہبوں میں سے، مکتبوں میں سے واحد مکتب مکتب شیعہ ہے جو اپنا کالا پرچم سے لے کے مجلس تک ہر چیز قرآن سے ثابت کر سکتا ہے۔ جو بندے ہاتھ نہیں اٹھا سکے میں جملہ تبدیل کر دیتا ہوں، اور ایسے جملوں پہ مجھے آپ کی تائید کی ضرورت ہے۔ مذہب اہل بیت راویوں کی روایتوں سے نہیں، قرآن کی آیتوں سے چلتا ہے۔ آپ سلامت رہو۔ اللہ کے سوا کوئی شفاعت کا مالک نہیں۔ اچھا میرے مسلمان بھائیوں، پھر تم نے قرآن پڑھا کیوں نہیں؟ خدا قرآن میں کہتا ہے لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ خدا کہہ رہا کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا۔ اب جتنے توحید پرست ہیں وہ آیت یہاں تک ہی پڑھتے ہیں، جبکہ آیت آگے جا رہی ہے لا یملکون الشفاء، کوئی مالک نہیں شفاعت کا۔ اللہ کہہ رہا ہے الا، مگر وہ من ہے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے، جس نے پروردگار سے عہد لیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب وہ من اللہ نہیں ہے، وہ من کوئی اور ہے، اللہ کے علاوہ ہے لیکن شفاعت کر سکتا ہے۔ میرے مالک اللہ، ہم دنیا میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خمس ادا کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں آخرت میں شفاعت مل جائے، اور تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایک من ہے جو شفاعت کر سکتا ہے۔ میرے مالک اللہ، ہم شفاعت لینے کے لیے تیرے دروازے پہ آئے ہیں، ہمیں شفاعت دینے والا وہ بندہ تو دکھا۔ آواز توحید آئی، دائیں بائیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اسی قرآن کی دہلیز پہ آ کے بیٹھ جا، یہ قرآن تجھے اس من کی ایک اور نشانی بتائے گا۔ میں قرآن کے آگے جا کر زانوں ٹیک کے بیٹھ گیا، میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا تو بھی علی کے گھر پہ اترا ہے، میں بھی علی کے گھر کا نوکر ہوں، مجھے بتا یہ من کون ہے؟ قرآن کی اگلی آیت نے سر اٹھایا، آواز توحید ہے، ومن ذی ذکر اللہ قرضا حسنا، ایک وہ من ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے، ایک وہ من ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے۔ نہ میرے اللہ، ابھی بھی ہماری سمجھوں میں تیرا من نہیں آ رہا، ہمیں اور بات واضح کر کے دکھا یہ من کیا ہے۔ آواز توحید ہے، پھر قرآن کی دہلیز پہ میں پھر قرآن کی دہلیز پہ گیا، قرآن کی اگلی آیت نے سر اٹھایا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَیبِ، آواز پروردگار ایک وہ من ہے جو میرے نبیوں کی چھپ چھپ کے مدد کرتا ہے۔ ایک جیو زندہ باد شیعہ قوم، ایک وہ من ہے جو اللہ کے نبیوں کی چھپ چھپ کے مدد کرتا ہے۔ کتاب کی روایت نہیں، قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں۔ میرے مالک اللہ، ابھی بھی تیرا من ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، اور واضح کر کے دکھا یہ من کیا ہے۔ آواز توحید اور دیکھنا چاہتے ہو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اے میرا رسول ایک وہ من ہے جو بستر پہ لیٹ کے اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔ جیو زندہ باد زندہ باد، نا 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 میرے اللہ، ابھی بھی تیرا من ہماری سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ مکے کی گلیاں تھی، رات کا اندھیرا تھا، ہمیں اور بھی واضح کر کے دکھا یہ من کیا ہے۔ آواز پروردگار آؤ پھر میں تمہیں اس من کا چہرہ دکھاؤں، پھر من پہچان لو گے۔ میں نے کہا ہاں میرے اللہ، اس من کا چہرہ دکھا۔ آواز توحید ہے، کل من علیہ فان وجب کا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک دن آئے گا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے
कसरत से माँ के गुनाहों का इकरार कर। मौला सादात का साया, मौला सादात का साया, आप सलामत रखें, आप सलामत रखें। मौला सादात का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। ये है वो मन जो अल्लाह के नबियों की चुप चुप के मदद करता है। ये है वो मन जो सो के बिस्तर पे अल्लाह की मर्जियां खरीद लेता है। यही है वो मन जो शिफात का इख्तियार भी रखता है। फिर अगर मेरी आवाज़ आखिर तक आ रही है तो जुमला कहूँ, ये है वो मन जो शिफात का इख्तियार रखता है। फिर इसका मतलब है ये मन जिस मन में चाहे उसी मन में आता है। आप सलाम, आप सलाम, मौला आपको मैं चाहता हूं। ये है वो मन जो शिफात का इख्तियार रखता है। मौला आपको सलामत रखे, आपकी जिंदगियां दराज हो। ये है वो मन। जी बिस्मिल्लाह। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। मैं ला के रख दी थी। ये है वो मन जो शिफात का इख्तियार रखता है। क्या समझा लोगों ने अली की विलायत को? अली की विलायत के मामले में वो अल्लाह इतना सख्त है कि जिस रसूल से कहता था कुमुल लैल इल्ला कलीला, है मेरा मोहम्मद जागा कर, लेकिन थोड़ा, आज तपती हुई धूप में कहता जो चले गए उन्हें वापस बुला। हाय हाय, आप सलामत रहो। जो पीछे से आ रहे हैं उन्हें अपने साथ मिला। तारीख कहती है एक जुमला नहीं कहा, पूरे 3 घंटे नबी ने अली पे तकरीर की है। और खुतबा गदीर उठा के देखो, नबी ने उस खुतबे में लफ्ज कहे हैं कि अली की विलायत का पैगाम पहुंचाना शाहिदकुम व गायबकुम, जो हाजिर है उस पे भी वाजिब है और जो हाजिर नहीं है उस पे भी वाजिब है। अल्लाह जाने मेरा जुमला अब किसकी समझ में आएगा और किसके ऊपर से निकल जाएगा, कौन मुझे बेटा समझ के दुआ देगा और किसके मन से धुआं निकल जाएगा। नबी ने कहा अली की विलायत का पैगाम पहुंचाना हाजिर पे भी वाजिब है और गायब पे भी वाजिब है। और तू के मर जा दुश्मन विलायत अली, जिस अली की विलायत का पैगाम पहुंचाना उम्मत पे वाजिब है, उस अली की विलायत के इकरार का मुकाम क्या होगा? आप सलामत, आप सलामत। 3 घंटे नबी ने अली पे तकरीर की है। गदीर के मैदान में मंजर क्या था? बानी था ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब था मोहम्मद रसूलुल्लाह और मौजू था अली वलीउल्लाह। चले अभी सारे नहीं बोले, मैं जुमला तब्दील करके कह देता हूँ। बानी था ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब था मोहम्मद रसूलुल्लाह, मौजू था अली वलीउल्लाह, मजमा सारा रज़ी अल्लाह था और जिसने अली का इनकार किया वो लानतुल्लाह था। आप सलामत, आप सलामत रहिए। अब जब भी कोई खतीब खिताब करने के लिए आता है तो वापस जाते हुए खाली हाथ नहीं जाता, उसे न्याज दी जाती है। गदीर की तपती धूप में मोहम्मद ने 3 घंटे अली पे खिताब किया। वो अल्लाह आदल है, नबी को खाली हाथ कैसे भेज सकता था? उसने मोहम्मद को न्याज दी है। अगर आपकी तवज्जो मेरी जानिब हो तो बताऊं मोहम्मद को अली के फजाइल पढ़ने की उजरत क्या मिली है, न्याज क्या मिली है? अल्लाह ने अली की विलायत पहुंचाने के उजरत में मोहम्मद की नबूवत बचाई है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि खुदा कह चुका था अगर ये पैगाम ना पहुंचाया तूने मेरी रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। अब मुझे बताओ रिसालत कहते किसे हैं? नमाज का हुक्म देना रिसालत में शामिल है, रोजे के एहकाम पहुंचाना रिसालत में शामिल है, खुम्स के एहकाम बताना रिसालत में शामिल है और डूब के
مر جا دشمن ولایت علی، جس علی کے ولایت کے پیغام کے بغیر محمد کی رسالت نہیں بچتی، میری نماز کیسے بچے گی؟ آپ سلامت، آپ سلامت۔ تین اللہ نبی نے علی پہ خطاب کیا۔ 3 گھنٹے کے بعد نبی نے کہا من کنت مولا ہو۔ درود پڑھیے گا سارے حضرات مل کے، اللہ صلی علی محمد بارے دیگر صلوات پڑھیے گا، اللہ صلی علی محمد۔ 3 گھنٹے نبی نے خطاب کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ کیا ترجمہ کیا گیا ممبر سے؟ جی نبی نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ترجمہ کیا گیا غلط، ابھی آپ کے سامنے صحیح ترجمہ پڑھتا ہوں۔ کنتو لفظ ماضی کا صیغہ، جیسے نبی نے کہا کنتو نبیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ نبی کہہ رہا ہے من کنت مولا، جس کا میں مولا تھا، آج سے اس کا علی مولا ہے۔ مجھے بول کے مجمع بتائے آدم کا مولا کون ہے؟ سارا مجمع تائید کرے گا کہ آدم کے مولا کا نام محمد ہے۔ 18 ذی الحج غدیر کے میدان سے پہلے آدم کے مولا کا نام محمد تھا۔ 18 ذی الحج غدیر کے میدان سے بعد سے لے کے حشر کے میدان تک کوئی آدم سے پوچھے تیرا مولا کون ہے، آدم کہے گا علی مولا، اور پھر ڈوب کے مر جاؤ۔ جو آدم کا انکار کرے وہ شیطان ہوتا ہے، جو آدم کے مولا کا انکار کرے وہ کیا ہوگا؟ علی علی سبا کے ساتھ دل مولا، علی علی تیرا مولا میرا مولا، علی علی نعرہ حیدری۔ نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ نبی کی آواز ہے جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے۔ اب یہاں پہ کام رکا نہیں، نبی نے کہا ایک صحابی آئے علی کے ہاتھ پہ کرے بیعت، علی کو کرے تسلیم۔ اور یہ پرانی عادت ہے، لوگ تسلیم کر لیتے ہیں بعد میں مانتے نہیں ہیں۔ جنہوں نے سب سے پہلے بخن کا اعلان کیا، بعد میں وہی اپنے اقرار سے مکر گئے، اور جو اقرار سے مکر جائے نہ ہم کل اسے مانتے تھے نہ آج اسے مانتے۔ علی شہنشاہ کی بیعت ہونے لگی، ایک صحابی مجمع سے نکلتا منبر پہ آتا، علی شہنشاہ کے ہاتھ پہ کرتا بیعت۔ اب دنیا میں بیعت کا یہ طریقہ رائج ہے، علی شہنشاہ نے ایسے بیعت نہیں لی، کیونکہ معصوم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ علی شہنشاہ کا ہاتھ یوں بلند، ہر کوئی آتا علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کرتا بیعت کرتے کرتے وقت ہو گیا نماز کا۔ چند بندوں نے دل میں سوچا اب موقع ہے علی کی ولایت سے جان چھڑوانے کا۔ ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہم کرنے لگے تھے بیعت، وقت ہو گیا تھا نماز کا، ہم پڑھنے لگے نماز، لہٰذا ہم علی کی ولایت پہ بیعت نہیں کر سکے۔ ادھر انہوں نے یہ سوچا یا بلال نے غدیر کے میدان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہہ کے اذان دی، نبی مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، پیچھے صحابہ کی قطاریں نماز پڑھنے کے لیے تیار کھڑی تھی، یا محمد نے پلٹ کے کہا آج میرے پیچھے نماز وہ پڑھے جو علی کے ہاتھ میں بیعت کر چکا ہے۔ جی زندہ باد شیعہ قوم، زندہ باد۔ آج یہ پھر پرانی عادت ہے، پھر میں تو کھل کے پڑھنے کا عادی ہوں، نہ مجھے کسی کا ڈر ہے۔ یہ سانس نجف سے آتی ہیں اور لنگر حسین بادشاہ کربلا سے بیچتا ہے، نہ ہم کل کسی سے سرکار الہی آمین مولا آپ سلامت۔ مانگ کے کھائیے راضی نہیں ہوتا، مانگ کے کھائیے راضی نہیں ہوتا، پنڈ کے پائیے تاج نہیں ہوتا۔
آج نہیں. چلیں اس طرح سے روک کر جملہ پھر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. علی کی ولایت کا حجت کے پاس اختیار کیا ہے. 8 ذی الحج تھی، کعبے میں سے علی کا بیٹا احرام توڑ کے جانے لگا تھا. مصائب نہیں فضائل پڑھنے لگا ہوں. یا علی شہنشاہ کے بیٹے حسین سخی کی آوازیں عباس میں چاہتا ہوں آج تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے. غازی شہنشاہ کعبے کی چھت پہ آگے کھڑے ہوئے، پورا خطبہ نہیں صرف حجت کا تعارف بتانے لگا. غازی شہنشاہ کعبے کی چھت پہ آگے کھڑے ہوئے یا نیچے رینگتے ہوئے حاجیوں کو غازی نے دیکھا. حاجی احرام باندھ کے کعبے کا طواف کر رہے تھے. غازی شہنشاہ نے اوپر سے نیچے دیکھا. ایجوہ الکافرۃ والفاجرہ، ایجوہ الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو او فاجرو او کافرو او فاجرو. میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا بادشاہ علی کے بادشاہ بیٹے یہ حج کر رہے ہیں، طواف باندھ کے آئے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو انہیں کافر بھی کہہ رہا ہے، تو انہیں فاجر بھی کہہ رہا ہے. غازی شہنشاہ کی آواز آئے گی آج کعبے میں کھڑا ہو کے انہیں کافر اور فاجر کہہ کے آنے والے لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں. جو بھی حجت کو چھوڑ کے عبادت کرے، مسجد چھوڑ کے کعبے میں ہو، کل بھی کافر تھا آج بھی ہے. سارے بولو مل کے بولو ہے نہیں، کل بھی کافر تھا آج بھی کافر ہے. یہ ہے حجت کو چھوڑنے کا نتیجہ. آپ سلامت مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. علی شہنشاہ کی بیعت غدیر کے میدان میں یوں ایک ایک صحابی علی کے ہاتھ میں بیعت کرتا. اب جب نماز والا منصوبہ فیل ہو گیا، اب کچھ لوگ ایسے تھے جو مکے میں کافر تھے، کسی مجبوری کی وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. چند بندے میری بات سمجھے، کافر تھے مکے میں. تب انہوں نے دیکھا تھا کہ ابو جہل نے نبی سے کہا تھا کہ اے محمد اگر تو سچا ہے اپنے رب سے کہہ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا بِحِجَارَةٍ، آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نازل کر دے. اب اس نے مانگی تھی اپنے لیے عذاب کی دعا. اب تاریخ کہتی ہے نبی نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے چاہے تھے یا جبریل نے پر محمد کے قدموں پہ آ کے رکھے. رکھ کے جبرائیل نے کہا نہ میرا محمد تو دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا، خداوند قدوس کہہ رہا ہے جب تک تو ان میں ہے تب تک عذاب نہیں آئے گا. جب تک تو ان میں ہے تب تک عذاب نہیں آئے گا. جب تک تو ان میں ہے تب تک عذاب نہیں آئے گا. آج مسلمان بڑا خوش ہو کے کہتا ہے کہ محمد دنیا سے چلا گیا، وہ مدینے کی مٹی میں جا کے سو گیا. اگر محمد دنیا سے چلا گیا ہے پھر کون سا ایسا گناہ ہے جو یہ امت نہیں کرتی؟ یہ امت جھوٹ بھی بولتی ہے، یہ امت زنا بھی کرتی ہے، یہ امت چوری بھی کرتی ہے، سارے گناہ موجود ہیں، عذاب کیوں نہیں آتا؟ جملہ کہوں گا مجمع میں وہ بیٹھا بندہ مجھے نظر آ جائے گا جو زمانے کے امام کی رعیت کہلاتا ہے اور زمانے کے امام سے مانگ کے کھانا حلال سمجھتا ہے. محمد دنیا سے چلا گیا تو پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ عذاب کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے پردے میں آج بھی کوئی محمد موجود ہے. آپ سلامت رہے. اب ان کے ذہنوں میں وہ پرانی بات تھی کہ جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. انہوں نے سوچی سمجھی تدبیر کے تحت ایک بندے کو تیار کیا. انہوں نے کہا ایسا کر نبی کے قریب جا کے کھڑا ہو اور وہاں کھڑا ہو کیا کہ اگر علی کی ولایت اتنی واجب ہے تو پھر ہمارے لیے عذاب نازل کر. تو کھڑا ہوگا محمد کے پہلو میں عذاب آئے گا نہیں. یہ کون لوگ تھے؟ ان میں سے کوئی ختیجہ کی دولت کو دیکھ کے مسلمان ہوا؟ ہائے ہائے ہائے. کوئی علی کی تلوار کے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوا تھا اور ان کے اندر ہی شرک چونٹی کی چال چلتا تھا. یہی وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے سورہ منافقون بھیجا تھا. انہوں نے مل کے یہ منصوبہ بنایا کہ اب ایسے علی کی ولایت سے جان چھوٹے گی، ہم مانگیں گے عذاب، عذاب آئے گا نہیں. ہم کہیں گے علی کی ولایت ضروری نہیں ہے. یہ بندہ چلتا چلتا محمد کے پہلو میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ جی علی کی ولایت کا اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ نبی کی آواز او بدبخت تو جانتا نہیں میں محمد تب تک نطق ہی نہیں کرتا جب تک اس کی وحی نہ آ جائے. اس نے کہا پھر ایسا کر اپنے رب سے کہ ہم پہ عذاب نازل کرے. قرآن کہتا ہے سوال السائل پہ عذاب واقع، سوال کرنے والے
پہ لگا، یہ وہیں پہ فنار ہو گیا۔ نبی نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ تو نے تو کہا تھا جہاں میرا نبی ہو وہاں عذاب نہیں آتا، میرے اللہ میرے پہلو میں کھڑا ہے، نمازیں پڑھ کے آ رہا ہے، حج کر کے آ رہا ہے، میرا صحابی بھی ہے، عذاب بھی آ گیا، آوازیں تو ہی نہیں، وہ لا الہ الا اللہ کا منکر تھا، یہ علی ولی اللہ کا منکر۔ مولا کو پیام حق سنائی نہیں دیتا اور فرمان خدا بھی دکھائی نہیں دیتا، اپنے دور کا مجھے عالم بندہ جو نماز میں علی کی گواہی دے نبی نے علی کی ولایت پہنچائی۔ اب یہ پتھر آیا کہاں سے تھا؟ پتھر کا آسمان پہ کیا کام؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے، جمادات کا تعلق ہے پہاڑ سے، پہاڑ ہے زمین پہ، عرش پہ پہاڑ کہاں سے آگے؟ ہاں جنت میں پہاڑ ہیں لیکن نور کے، یہ پتھر کہاں سے آ گیا؟ میں پھر قرآن کی دہلیز پہ گیا، میں نے کہا اے علی کا خاموش ذاکر تو مجھے بتا یہ پتھر کہاں سے آیا تھا؟ قرآن کی آوازیں تو جانتا نہیں؟ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہم نے وہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہاں میں نے کہا یاد آیا، وہ ابرہہ آیا تھا کعبے کو گرانے کے لیے، وہ اپنے ساتھ ہاتھی لے کے آیا تھا، اور اللہ نے ابابیل بھیج دیے تھے، وہ سب سے بڑے لے کے آیا تھا، اور اللہ نے سب سے چھوٹے بھیج دیے تھے، اور یہ قدرت کا قانون ہے، وہ بڑوں کے مقابلے میں چھوٹے بھیج ہی دیتا ہے، اور ان میں سے کسی کا بھی نشانہ خطا نہیں ہوا تھا، کیونکہ جو اللہ کا بھیجا ہوا ہو اس میں خطا ہوتی ہی نہیں ہے۔ میرے اللہ پھر یہ پتھر آیا کہاں سے؟ میرے 8ویں امام فرماتے ہیں جب وہ ابابیل ہاتھیوں پہ حملہ کر رہے تھے، جہاں ایک فرشتے نے آ کے ایک ابابیل کے کان میں کہا تو نے اپنے حصے کا پتھر اسے نہیں مارنا، بلکہ یہ پتھر لے کے فلاں غار کی کوہ میں لے کے چلے جا، تیرے رزق کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے، تیری سانسوں کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے، اگلی آنے والی وحی کا انتظار کر۔ وہ پرندہ وہ پتھر لے کے اس غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا، یا دن سالوں میں بدلے، سال لمحوں میں بدلے، یا وہ وقت آیا جب غدیر کے میدان میں اس حارث نے علی کی ولایت کا انکار کیا، آواز تو ہی نہیں، اٹھ اپنے حصے کا پتھر نکال اس کے سر پہ مار، تاکہ میں دنیا والوں کو بتاؤں وہ مکان کا دشمن تھا، یہ ماضی کے مکان کا دشمن۔ آپ سلام وہ مکان کا دشمن تھا، یہ مالی کے مکان کا دشمن ہے۔ زندگیاں قربان کر دینا، علی کی ولایت پہ سمجھوتا نہ کرنا، تنگ دستیاں، زمانے کی مشکلات جیسے بھی برداشت کرو، کبھی بھی نہ بطول کے حق پہ سمجھوتا کرنا، نہ علی کی ولایت پہ سمجھوتا کرنا، کیونکہ یہ آسانی سے نہیں بچی علی کی ولایت۔ اس ولایت کو بچانے کی خاطر زینب جیسی بیٹی شام کے نجس ماحول میں آ گئی۔ مولا تمہاری ہائے قبول فرمائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آسان نہیں تھا علی کی بیٹیوں کے لیے، اللہ نے ولایت علی کو دے دی، لیکن اس کے قرض علی کی بیٹیوں نے بڑے مشکل اتارے۔ عزاداران مظلوم کربلا، شام کا بازار علی کی بیٹیوں کو گزر گئے تھے 6 مہینے۔ میں نے آسانی سے پڑھ لیا اور تو نے آسانی سے سن لیا، شام کا نام کیسے لیا میں نے اور کیسے آپ نے سن لیا۔ دادا یہ وہ بیٹیاں ہیں علی کی جن کے چہرے سے قرآن بھی واقف نہیں تھا۔ 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر شام میں سے گزرا، یوں دیواروں کے رنگ دیکھ کے ایک دکاندار کے پاس جا کہتا ہے، او شام کے لوگوں تم کتنے ظالم ہو، قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو۔ وہ دکاندار منہ پیٹ کے کہتا ہے قربانیاں چھتوں پہ نہیں کرتے۔ یہ کہتا ہے پھر یہ دیواروں پہ خون کیسا ہے؟ یہ کہتا ہے آج سے 6 مہینے پہلے کسی شریف کی بیٹیاں گزری تھی، مسلمانوں نے اجر ایسے دیا، کبھی دائیں دیوار میں۔ مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس دربار میں جس دربار میں علی کے بیٹے آنے کے قابل نہیں تھے، علی کی بیٹیاں آ گئی۔ 2 جملے میں نے پڑھنے ہیں مصائب کے۔
مولا میرے بھائیوں کا یہ لنگر یہ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بھائی آصف مولا ان کے درجات بلند فرمائے، عزاداران مظلوم کربلا، شام کا دربار، نجس ماحول، یہ لعین بیٹھا ہے تخت پہ، سامنے دیوار کے ساتھ علی کی بیٹیاں، نقشہ اپنے ذہن میں لائیے گا، یہ لعین دے کے کہتے ہیں کہاں ہے وہ بچی جس سے بڑا پیار تھا حسین کو، یہ شمر لعین دے کے کہتا وہ جو سب سے چھوٹی ہے نا یہ ہے حسین کی بیٹی، یہ لعین کہتا ہے اس بچی کو سامنے لے کے آؤ، میں نے اس سے کوئی بات کرنی ہے، یہ حسین کی 4 سال کی بیٹی چلتی چلتی اس کے سامنے آئی، یہ لعین دے کہتے ہیں بچی بتا تیرا نام کیا ہے، اب کتابیں کہتی حسین بادشاہ کی بیٹی، بولی صحیح لیکن آواز نہیں آئی، اب جملہ آپ کی ہائے کے لیے کہنے لگا ہوں، یہ ملعون تخت پہ بیٹھتا ہے شمر انہیں کس پہ مان رہ گیا، ان کا عباس تو مارا گیا ہے، یہ کس کے سہارے پہ نہیں بولتی، عزادارو یہ لعین تخت سے اترا، اس کے ہاتھ میں تازیانہ، یہ سید الساجدین نے منظر دیکھا، سجاد بادشاہ کی بات ہے، اور ملعون ہاتھ نہ لگانا بے شک چھوٹی ہے لیکن ہے رسول، یہ ملعون کہتے قیدی تیری بہن بولتی کیوں نہیں، اب وہ مومن جن کے دل میں قبر حسین ہے، اگر چوٹ لگ جائے مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کرنا، سجاد کی آواز ہوئی اور لعین وہ بولتی ہے لیکن اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے، یہ لعین کہتا ہے ایسا کر، پھر بہن کی رسیاں کھول، بندے ہاتھوں سے سجاد نے بہن کی رسی کھولی، بھائی کی کڑیاں چوم کے کہتی کہاں کہاں تیرا شکریہ ادا کروں، اپنی کڑیاں کھولنے سے پہلے تو نے میری رسیاں کھول دی، سجاد بھائی بتا کیا کروں، سجاد کی آوازیں ایسے بول جیسے دربار میں دادی زہرا بولی تھی، یہ ملعون کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے، عالیہ کی آوازیں میرا نام فاطمہ ہے، یہ کہتا اگر تیرا نام فاطمہ ہے پھر وہ سکینہ کون ہے، رو کہتی میرا نام ہی سکینہ ہے، یہ ملعون کہتا پھر مجھے بتا تیرا باپ تجھ سے محبت کتنی کرتا تھا، رو کہ حسین بادشاہ کی بیٹی کہتی جا ہم مدینے میں رہتے تھے، میرا پاپا صبح کی نماز کے لیے جاتا تھا، میرا پاپا گھر واپس آتے ہوئے مدینے سے کھجوریں لے کے آتا، اپنے ہاتھوں سے مجھے وہ کھجوریں کھلاتا، یہ ملعون کہتا اگر اس دربار میں مدینے کی کھجوریں ملے پہچان لے گی، رو کہتی ہاں پہچان لوں گی، یہ ملعون کہتا یہ میرے تخت کی سیڑھیوں پہ پڑا ہے تشت ہے، اس میں ہے مدینے کی کھجوریں، چلتی چلتی حسین کی بیٹی قریب آئی، یوں تشت سے رومال اٹھایا، مجھے عزت حسین کی قسم ہے مدینے کی کھجوریں نہیں فاطمہ زہرا کے بیٹے کی کٹی ہوئی رگوں والا سر نظر آیا، یوں بابے کا ہاتھ سر پہ اٹھا کے بابا بابا آنکھیں کھول کے دیکھ، اور بابا جسے دور لے کے دیے تھے، حوصلہ آخری جملہ دران ہے مظلوم کو بولو، جیسے بھی تھی دنیا سے چلے گئی سیدوں کی یہ لاڈلی بیٹی، عزاداروں جب قیدیں رہا ہوئی نا، اب عالیہ کی آواز سجاد مجھے اس رستے سے لے کے جا جس رستے پہ میری بیٹی کی قبر ہے، سارا قافلہ غریبوں والے قبرستان میں، سکینہ کی قبر پہ آ کے سواریاں رکیں، اب کتابیں ایسے لکھتی ہیں کہ علی کی بیٹیوں نے سواریوں کو بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، ایسے سواریوں سے اتری جیسے غازی گھوڑے سے اترا تھا، ہر بی بی نے آ کے سکینہ کو ودا کیا، جب سید السجاد آئے بہن کی قبر کو گلے سے لگایا، رو کہتے سکینہ روز کہتی تھی نا ہم وطن پہ کب جائیں گے، اٹھ چلا مدینے چلے، رو کہتی نہ بھیا سجاد اور کچھ نہیں مانگتی، اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو اصغر کے چولے میری قبر میں دفنا، یا سجاد نے بہن کو ودا کیا، عزادارو سب سے آخر میں آئی ہے علم والے کی زوجہ، آخر میں آئی ہے فضل کی ماں، یہ میرے بڑے ہاتھ ہیں سید مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا، ادھر آئی ہے علم والے کی زوجہ، سکینہ کی قبر کی پائنتی پہ کھڑی ہو گئی، علی کی بیٹیوں ساری زندگی تمہاری خدمت میں گزر گئی، آج تک کچھ نہیں مانگا، اگر کچھ مانگو تو دو گی، عالیہ کی آوازیں بجائی تو جو مانگے گی ہم وہ دیں گے، رو کہتی ایسا کرو ایک دفعہ سب اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرو، ساری بیویوں نے رخ پھیرا، یا غازی کی زوجہ نے اپنے برقے کے دامن سے غازی کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کی پائنتی میں رکھا، رات کے کہتی اٹھ چاچا معافی مانگ
واسطے باقی رسم باقی شاید بھی آپ لاہور قصیدے بھی